تب ہوا معلوم وہ جابان ہے، خود امیر لشکر ایران ہے، دی خبر اس کی سپہ سالار قتل کرنے پر تلے مکار کو۔ بو عبیدہ سید فوج حجاز، جنگ میں بھی فوج سے تھے بے نیاز۔ ہم مسلمان ہے کہا اے دوستو، تم بھی سب ایک ساز ہی کے تار ہو۔ صوت حیدر ہے نوائے بوذری، ایک ہیں حلق بلال و قنبری۔ ہم میں جو بھی ہیں امین قوم ہیں، صلح و کین بھی صلح و کین قوم ہے۔ قوم ہوتی ہے اساس جان فرد، قوم کا پیمان ہے پیمان فرد۔ گرچہ جابان ہے ہمارا نیش جاں، ایک مسلم نے اسے دی ہے امان۔ یاد رکھ اے امت خیر الانام، ہے مسلمانوں پہ خون اس کا حرام۔ جب پتہ چلا کہ وہ جابان ہے اور امیر لشکر ہے تو اس کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے، تو بو عبید جو کہ حجاز کے سپہ سالار تھے، اور بو عبید جو تھے وہ عزم ان کا پختہ تھا، پائیدار تھا، اور بے نیاز تھے کہ انہیں لشکر کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا دوستو، ہم ایک ساز کے تار ہیں اور ہم میں سے ایک ہی نغمہ پیدا ہوتا ہے، وہ حضرت علی حیدر کا نعرہ اور حضرت ابو ذر ہی کی نوا ہے۔ اگرچہ وہ نعرہ یا نوا بلال رضی اللہ تعالی اور قنبر ہی کے حلق سے کیوں نہ بلند ہو، کوئی نعرہ یا نوا بلال اور قنبر کے حلق سے بھی پیدا ہو تو ہم اسے علی مرتضیٰ کا نعرہ اور ابو ذر کی نوا سمجھیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص ملت کا امانت دار ہے، اور ہر شخص کی صلح اور لڑائی ملت کی صلح اور لڑائی قرار پائی ہے۔ جب ملت ہر فرد کی جان کی بنیاد بن جائے تو اس فرد کا عہد و پیمان ملت کا عہد قرار پاتا ہے۔ اگرچہ جابان ہمارا دشمن رہ چکا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ایک مسلم بھائی اسے امان دے چکا ہے، لہٰذا اسے کائنات کے بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں، اب جابان کا خون مسلمانوں کی تلوار کے لیے حرام ہو گیا۔ فوج حجاز، لشکر حجاز، اسلامی فوج۔ حضرت بلال، مشہور حبشی صحابی اور مؤذن اسلام۔ قنبر، حضرت علی کے غلام کا نام، خدمت گزار۔ امین کہتے ہیں امانت دار کو، اساس کہتے ہیں بنیاد، پیمان کہتے ہیں عہد کو۔